And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور جب وہ سوال پوچھتا ہے پھر مختلف سوال کرتا ہے تم اللہ کہتے ہو, اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز, سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق ہے, یہ بنی ہوئی ہے. یعنی پہلے اس شے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنی ہوئی ہے, یہ مخلوق ہے, یا کسی اور طرح سے وجود میں آ گئی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ہم جب ایک میز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ساخت یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اس پر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں, اس میں لکڑی کو جو شکل دی گئی ہے, اس کی جو صورت بنائی گئی ہے, یہ کسی ذہن کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی بتا دیتا ہے کہ کارپینٹر یا نجار اس طرح کی میزیں بناتے ہیں. بالکل یہی صورت اس وقت بھی پیش آتی ہے جب ہم ایک لکڑی کو دیکھتے ہیں, کہیں درخت سے کاٹ کے ڈال دی گئی ہے. اس کو دیکھنے کے بعد کسی کارپینٹر کے وجود کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو ہم مجبور ہیں علمی اور عقلی لحاظ سے کہ یہ دیکھیں کہ کیا پھر اس کا خالق کہاں ہے, کہاں پایا جاتا ہے. تو پہلے جو میں نے بات واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ پہلے اس شے کو دیکھا جاتا ہے. کیا وہ مخلوق ہے, کیا وہ بنی ہوئی ہے, کیا اس میں وہ صفات ہیں کہ جن کو ہم اس کی ذات سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. جب کوئی چیز اپنے وجود سے ایکسپلین ہو جاتی ہے تو کبھی ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. تو جب کسی چیز کو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ بنی ہوئی ہے, اس وقت اس کا خالق تلاش کرتے ہیں. دنیا کا, میرا, آپ کا, کائنات کا خالق اسی لیے تلاش کیا جاتا ہے. خالق کو جب ہم ملیں گے اور معلوم ہوگا کہ وہ بھی بنا ہوا ہے تو ضرور اس کا بھی خالق تلاش کریں گے. He's reasoning with us, Allah is reasoning with us. Say, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, how can you not believe in Allah? وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, seeing that you were non-existent, you were dead, non-existent. فَأَحْيَاكُمْ, and you brought you into being. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, and He will cause you to die. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, and He will bring you back to life again. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, and to Him will be your return. اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا, اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا, یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں, کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے, ہم زندہ مخلوق ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کریٹڈ چیزیں موجود ہیں, تو دوسری اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا, کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے, جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اگرچہ میرا ادھار کا ہے, اللہ کا ذاتی ہے, میرا لمیٹڈ ہے, اللہ کا ان لمیٹڈ ہے, میرا ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے, کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے, یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائے آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی, بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے,
لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے دیکھے آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دیا۔ یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، یہ اس نے آپ کو دے دیا۔ دیکھیں یہ وہ کنسیپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا، اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا، اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے، لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں، آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ